السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ ایک اور افسوسناک دن ایک سانحہ پیش آیا۔ خوزدار میں آج ایک بچوں کی اسکول وین پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ 3 چھوٹی بچیاں اور 2 ایڈلٹس جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں اور متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یعنی دہشت گردوں کی اب نشانے پر بچے ہیں، یعنی اس میں جتنا دکھ ہو اور جتنا غم ہو اور جتنا غصہ ہو وہ کم ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پاکستان نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ انڈین سپانسرڈ ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے یہ جو حملہ ہے یہ بچوں پہ کیا ہے، بچوں کو شہید کیا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے اس کو شکست کا سامنا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا، تو اس کے بعد یہ تو ہمیشہ سے ہمارا موقف تھا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، لیکن اب لگتا یوں ہے کہ یہ دہشت گردی کا جو واقعات ہیں اب یہ ان میں ایک بار پھر تیزی آنی شروع شاید ہو جائے، کیونکہ انڈیا کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کو روکنا، نہ صرف یہ کہ جو یہ اب انڈین سپانسر ٹیررزم جو پاکستان میں شروع ہو رہا ہے اس کو کمبیٹ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی کنونس کرنا، باور کرانا کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی لیٹسٹ اگزامپل ہے۔ یہ جو ہمارے چیلنجز ہیں ان سے کس طریقے سے نبٹ سکتے ہیں، آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے۔ ہمیں چند ایک مہمان جوائن کریں گے، میں ان کو تعارف کراتا ہوں۔ ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل زاہد محمود، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ان کے تجربے کی روشنی میں ان سے جانیں گے کہ ہمیں اب ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد رند صاحب، ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے۔ شاہد رند صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ بات میں اگر آپ سے پہلے شروع کروں تاکہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیلز مل جائیں کہ یہ جو نہایتی افسوسناک واقعہ ہوا، ہمیں اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے۔ ایک کاموڈر خالد چشتی دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شاہد رند صاحب، ابھی تک ہمارے پاس کیا تفصیلات ہیں، کنفرمڈ ہم انفارمیشن کیا ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ تھینک یو فہد۔ سب سے پہلا جو واقعہ خوزدار میں پیش آیا، حکومت بلوچستان اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور اس واقعے میں جو اب تک کی فگرز ہمارے سامنے ہیں اس میں 6 شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں 3 جو ہے وہ اسکول اسٹوڈنٹس ہیں اور 3 جو ہے وہ اسٹاف کے لوگ ہیں، جو بس کا اسٹاف تھا، ڈرائیور اور کلینر۔ اس کے علاوہ 37 کے قریب جو انجریز ہیں انہیں خوزدار سے کوئٹہ CMH منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان کی اس وقت جو ہے طبی امداد انہیں فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ یہ بالکل کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا، اور اس کے علاوہ کیا تفصیلات ہیں جو اب تک حاصل ہو پائی ہیں حملے کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو اس حملے کے پیچھے جو ذمہ دار ہیں؟ ہمیں یہ تو ظاہر بات ہے، ہم نے یہ کہہ دیا ہے سرکاری طور پر کہ یہ انڈین سپانسرڈ ہے، لیکن اور کون سے گروپ سے، کیا اس میں TTP انوالوڈ ہے، BLA انوالوڈ ہے، کیا ابھی تک کنفرم ہوا ہے؟ سب دیکھیں، فتنہ الخوارج ہوں TTP کی صورت میں یا BLA کی صورت میں، کوئی بھی تنظیمیں ہوں، ان سب کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں وہ انڈینز ہیں۔ یہ ہمیں 1 نہیں 2 نہیں کئی واقعات میں ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن آج جو سب سے امپورٹنٹ بات چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے کی، وہ واضح طور پہ افغان حکومت سے اس بات کی اپیل کی کہ جو معاہدہ افغان حکومت نے اقوام عالم کے سامنے قطر میں کیا تھا، ان کی سرزمین جو ہے کسی بھی پڑوسی ملک کیا بلکہ دنیا کے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ اب بھی بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ فتنہ الخوارج کی صورت میں ہوں، چاہے وہ BLA کی صورت میں ہوں، اس کے لیے جو ہے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی چیف منسٹر نے اس پر بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ یہ آیا کیا کوئی خودکش حملہ ہے، دیکھیں ابتدائی جو شواہد ہمارے پاس ہیں اس میں ایک گاڑی نے آ کر اس بس کو ایمبوش کیا ہے، تو اس میں چاہے VBID انسٹالڈ ہو یا پھر کسی شخص نے جیکٹ پہنی ہو، لیکن دونوں صورتوں میں گاڑی نے آ کے بس کو ہٹ کیا، تو وی کین کنسیڈر اٹ ایز اے سوسائڈ اٹیک۔ اور بچوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا شاید صاحب، یعنی وہ APS کا جو سانحہ ہے وہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں نقش ہے، یہ کیا یعنی آپ اس کو کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈیسپریشن ہے دہشت گردوں کی طرف سے اتنے سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانا؟
اور سر دیکھیں گزشتہ جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں اس میں سیریس تھریٹ بلوچستان میں موجود تھے، یہاں تک کہ گزشتہ روز چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایک جلسہ پشین برشور میں تھا، اس کے حوالے سے بھی تھریٹس موجود تھے۔ باوجود اس تھریٹس کے سی ایم صاحب وہاں اس جلسے میں گئے، اور بھی کوئٹہ میں ایک آدھ ایسی انسٹالیشنز تھی جن کے حوالے سے اسپیسیفک ہمارے پاس تھریٹس موجود تھے، لیکن جیسا کہ آج چیف منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا دشمن اس حد تک گر سکتا ہے، وہ اسکول جانے والے بچوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن جو اجیت دوول کی ڈاکٹرائن ہے یا جو ان کی پراکسیز ہیں بلوچستان میں جو کام کر رہی ہیں، انہوں نے آج جسے کہتے ہیں تمام جسے کہتے ہیں لمٹس اس کو کراس کیا ہے، اور چیف منسٹر نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ شاہد رند صاحب بہت شکریہ، ترجمان حکومت بلوچستان میں جوائن کر رہے تھے اور ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ جنرل زاہد، آپ یہ سن رہے تھے جو ابھی ہمیں ترجمان بتا رہے تھے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آلریڈی ہمارا ایک رد عمل تھا دہشت گردوں کے خلاف جعفر ایکسپریس کے بعد، جو یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ایک نیا آپریشن شروع ہوگا، ایک نیا کاؤنٹر ٹیررزم انیشیٹو ہمیں نظر آئے گا، کیا اب ہمیں وہ نظر آئے گا یا ابھی بھی جو ہے وہ شاید ہم اس لیول تک اس کاؤنٹر ٹیررزم کو نہیں لے جانے کے لیے تیار جس سے جو ہے وہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اوپر آنچ آنی شروع ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ میں شاید رند صاحب کو بھی سن رہا تھا۔ دیکھیے ہم تو پچھلے 4-5 دنوں سے یہی ابھی کومنٹری جب اس چیز پہ اس سچویشن پہ کر رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی جو تیسرا پرونگ ہے انڈین اپلیکیشن کا، جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے تھرو وہ اپنائے گا، اور اس کا وہ جو کہتا ہے نا کہ جی دے پاز ہے یہ آپریشن سندور میں، تو آپریشن سندور جاری ہے جی، اٹ از کنٹینیوئنگ، اور وہ ہمیں امید تھی، یہی امید تھی، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اس میں ایکٹس میں وہ ٹیررزم میں اضافہ کریں گے، وہ پرپلیکس رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ۔ دیکھیں فاضل صاحب، ابھی نا ہم پاسٹ میں رہنے کے بجائے یا جو ڈپلومیٹک ہم کارروائی کرتے ہیں افغانستان انڈیا کانٹیکسٹ پہ، اس سے ابھی آگے بڑھنا ہوگا جی۔ ہمیں ابھی ڈرائنگ روم بورڈ پہ بیٹھنا ہے اینڈ امیڈیٹ بیٹھنا ہے۔ ابھی اس پہ میں اپنے آپ کو بھی مورد الزام اس طرح ٹھہراؤں گا کہ ہم جب نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے، پھر وہ پاسٹ کی باتوں میں ابھی رہنا نہیں چاہتا جی۔ آئی ایم کائنڈ آف اے پرسن جو میں کہتا ہوں یار ایک سچویشن ہے، بس یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اکمولیٹو مسٹیک کر کے پہنچے، ہمیں موو فارورڈ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لیسن لرنڈ ضرور ہمیں کرنے ہیں، ان کے میں بیگیج میں نہیں دبنا چاہتا، لیکن لیسن لرنڈ ضرور کرنے ہیں کہ 2014 اور ابھی 2025 11 سال ہم نے ضائع کیے ہیں جی، 11 years and we bled۔ انڈیا ڈکلیئرڈ اینیمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کر رہا ہے۔ افغانستان کے کابل کی میں بات کر رہا ہوں، کابل کے اندر انفارچونیٹلی 7 بلین کا اسلحہ بھی پڑا ہوا ہے، ایک ڈس اریڈ ڈس آرگنائزڈ، اور ایک بائی پروڈکٹ آف دا وار گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہے، اور گورنمنٹ کی دیر از نو رٹ ان سائڈ افغانستان۔ ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ اس چیز کو ایڈریس کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پارٹنرز ہیں ان کے تحریک طالبان پاکستان، فتنہ الخوارج، BLA BRAs، ان کا ماسٹر ایک ہے، ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ انڈیا پورا رول پلے کرتا ہے ٹو کیپ دیئر کلائنٹس آف دا پراکسی ٹوگیدر۔ یہ پراکسی وار کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پراکسی اسپانسر کا کام ہے کہ اپنے تمام کلائنٹس کو اکٹھا رکھنا ہے ایک امبریلا۔ پہلے ان کو TTP نے اکٹھا رکھا، پھر طالبان حکومت اب ان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، بٹ مین ان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش جو کر رہا ہے وہ انڈیا ہے، کیونکہ پیسہ وہاں سے آ رہا ہے جی، لاٹ آف منی از بینگ پمپڈ ان، اور یہ اس میں انکریز ہوگا، کیونکہ ابھی کنونشنل میں ہم دیکھ چکے ہیں، کل ہی آپ نے ریوارڈ کیا اپنے ملٹری چیف کو۔ اب اس کی 2 پالیسیز ہم نے بنانی ہے جی، ایک جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر کنسنسس نہیں ہے، کوئی ایشوز ہے تو اس کو کریں، اس کو ایڈریس کریں اور امیڈیٹلی ایڈریس کریں۔ اگر اس کو کوئی لیگل کور دینا ہے تو لیگل کور دے امیڈیٹلی۔ آپ اپنا جو لیگل سیٹ اپ ہے ہمارا، اس کو اسٹیبلش کریں اگر آپ نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے اور اس چیز کو لڑنا ہے جی۔ ہمارا لیگل سسٹم از سچ بیڈ کہ ابھی لیٹس سے اس کی جو ایبیٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جہاں جہاں پہ یہ رہا ہوگا، ابھی فرینزک کرائیں آپ، اس کا آڈٹ کرائیں چیزوں کا، آپ کو امیڈیٹلی پتہ چلتا جائے گا، اور چاہے وہ 1% انوالو ہے، 10% انوالو ہے یا 100% انوالو۔ میں ذرا چشتی صاحب کو بھی انوالو کر لوں، لیکن جنرل صاحب، چشتی صاحب جو آپ بات کریں نا جنرل زاہد، دیکھیے مجھے بھی بڑی فرسٹریشن ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے انڈیا سے کانفلکٹ ہو گیا، 3 دن 4 دن 5 دن میں ہم نے اپنا لوہا منوا لیا،
اب ایک ملک وچ از 6-7 times bigger than us, چاہے اس کی ملٹری ہو, چاہے اس کی اکانومی ہو, چاہے اس کا اور جو بھی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ایک بڑے ملک ہونے کے, لیکن یہ ایک ایشو ہے جو جنرل زاہد بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں, ہر گورنمنٹ آ کے چینج ہو گئی, پرائم منسٹرز چینج ہو گئے, سروسز چیف چینج ہو گئے, لیکن جو چیز چینج نہیں ہو رہی وہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری سکسیس ہے. ایک سکسیس ہوتی ہے پھر واپس یہ شروع ہو جاتا ہے, کبھی افغانستان ایپی سینٹر ہے اس کا, کبھی انڈیا ہے. نیشنل ایکشن پلان بڑے ایمبیشس طریقے سے لکھا جاتا ہے, پھر جب بھی کوئی چشتی صاحب جب بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو جنرل زاہد از ایبسلیٹلی کریکٹ, پھر ہم وہی بات شروع کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. آئی مین واٹ از دس؟ ہمارے بچے ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, سویلینز ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, ہم نے انڈیا کو ہرا دیا, ہم ان دہشت گردوں کو نہیں ہرا پا رہے. what are we doing wrong? Thank you Fahad صاحب. I think جنرل صاحب نے بھی آپ نے صحیح انالائز کیا ہے. انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ ہمارے لیے یہ نیو نارمل ہندوستان کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو فیکٹولی جس طریقے سے ہم نے ہوا میں پرٹیکولرلی اور زمین پر بھی ہندوستان کو بفٹنگ جواب دیا, اور میں اتنے دنوں سے یہی چینلز کو گزارش کر رہا ہوں, جب بھی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہندوستان کا چوائس نہیں ہے. ان کا ڈیفینس منسٹر کہتا ہے کہ یہ پکچر ابھی باقی ہے, یہ تو ٹریلر تھا. وہ ایک بالی ووڈ سے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ جی سسپینڈ ہوا ہے, سسپینڈ کا مطلب بالی ووڈ میں بنے گا آپریشن سندور. پارٹ 2 جو ہے وہ ایکچولی تو میرے کئی دنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہندوستان نے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہے. 1.4 بلین لوگوں کو انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہے, وار مانگرنگ کی ہے, اوفینس لانچ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے, بری طرح فیل ہوئی. سو واٹ ڈو دے ہیو؟ they have only this option کہ پراکسی میں جائیں, بچوں کو ٹارگٹ کریں, کسی کو بھی کریں. انہوں نے اپنی ایک اناغ بھی سیٹسفائی کرنا ہے, اپنے مائٹ کو بھی پروو کرنا ہے, اور اپنی پولیٹیکل اپنی گین بھی اس میں سے لینا ہے, کیونکہ وہ الیکشن جس مقصد کے لیے سارا ہوا تھا وہ تو گین ہوا نہیں ہے بلکہ لاس ہی ہوا کا اوور آل. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور آئی آلسو ایگری, یہ جو بھی وار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے. وار اگینسٹ ٹیرر, آپ نے فائٹر جہاز سامنے سے 72 دیکھے اینڈ وی شاٹ سم آف دیم, کیونکہ وہ نظر آ رہے تھے, ویزیبل تھے, ٹائم ہمارے سامنے تھا, ویپنز آف چوائس ہمارے سامنے تھا, دا پلے گراؤنڈ ہمارے سامنے تھا جس میں لڑی گئی جنگ, یہ سارا کچھ. پراکسی وار میں دیر از نو پلے گراؤنڈ, ٹائمنگ دوسرے جو انیشیٹ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, ٹارگٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, والیوم اور انٹینسٹی اس کے ہاتھ میں. چشتی صاحب قطع کلامی معاف, دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں دشمن نظر آ رہا تھا ان دی ایئر, یہاں پہ نظر, لیکن یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یعنی ہم دہشت گردی سے کب سے لڑ رہے ہیں, اور شروع میں تو ہم نے کامیابی حاصل کی تھی, جو آپریشنز ہوئے تھے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی. جس بات کی مجھے تھوڑا سا جو میں فرسٹریشن کا لفظ یوز کر رہا ہوں, اینڈ آئی سینسڈ اے بٹ آف دیٹ ان جنرل زاہد آلسو, کہ ہم لیسنز کیا لرن نہیں کر پا رہے, کیا ہم کوآرڈینیٹ نہیں کر پا رہے, کیا سول ملٹری جو ہے جو اس ٹائپ بڑی ہم آہنگی ہم نے دیکھی انڈیا کے خلاف جنگ میں, کیا دہشت گردی میں وہ نہیں ہو پا رہی. یعنی کہیں تو کچھ کوئی فیلئر ہے نا چشتی صاحب, سم تھنگ از ناٹ ورکنگ. ادروائز ہمیں پتہ ہے افغانستان سے, ہمیں پتہ ہے یہ بی ایل اے والے کر رہے ہیں, وہ کہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, کہاں سے ان کو ریفیوج مل رہا ہے, ہمیں پتہ ہے ٹی ٹی پی والے کہاں پہ بیٹھے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا نے اپنی سب کچھ کرنا ہے. The question for me is not what India will do. Question is what we are going to do. میں تو اس چیز پہ تھوڑا فرسٹریٹ ہو رہا ہوں. بالکل میں اگلا جملہ وہی کہنے لگا تھا, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, میں اسی طرف آ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ یہ ہڈن ہوتا ہے, پراکسی ہوتی ہے, والیوم, ایوری تھنگ ان کی چوائس ہوتا ہے. لیکن ہم بھی, آپ نے جنرل صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, ہم پچھلے 11 سال سے ریئیکٹیو موڈ میں. اچھا آپ نے ہمیں مارا, پنچ کیا ہے, اوکے ہم بھی آپ کو پنچ کریں گے, اور وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. اگر انٹینسٹی تھوڑی لو ہو جاتی ہے ٹیررزم کی اور پراکسی وار کی, ہم بھی لو ہو جاتے ہیں. آپ نے نوٹ کر لیا ہمارا ٹریک ریکارڈ, ٹائم لائن دیکھ لو, ہم نے کبھی یہ کیا کہ ہائیڈ آؤٹس پرماننٹ پہنچے, ریچ آؤٹ کریں, اپنی پنچ دکھائیں اور ایک ایگزامپل بنائیں. آپ نوٹ کریں ذرا, بی ایل اے کو ہم نے ایران کے اندر ٹارگٹ کیا تھا, ایئر فورس نے کتنے گھنٹے میں کیا تھا, فیو منٹس, فیو آورس کے اندر ہٹ بیک کیا تھا. سو اف وی نو سو مچ تو ہم وہ بھی ریئیکٹیو میں جاتے ہیں. آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کر رہا ہوں, جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ہمیں وہ ریئیکٹیو موڈ میں رکھا ہے. جب آپ پراکسی وار لڑتے ہیں تو ریئیکٹیو تو کوئی سولوشن نہیں ہے کہ if they take action we will give reaction, they give action for 1 month we will fight back for 1 month. There has to be an element of permanence in this. Absolutely ٹھیک ہے, یہ جو میں بھی سے ایگری کر رہا ہوں. اور ہمارے ریسورسز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی ہیں,
I don't think ان سے کوئی comparison ہے ان کا کسی اور ایجنسی سے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی یا ہمیں پہنچ نہیں دیتے. تو چشتی صاحب یہی تو پھر ایشو ہے جنرل صاحب, یہی تو ایشو ہے کہ how can we be so successful against India and not so successful against terrorists backed by India. اگر ہماری انٹیلیجنس بھی ٹھیک ہے, ہماری کائنیٹک فورس بھی ٹھیک ہے, ہمارا سول ملٹری جو ایک کوارڈینیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے, سب کچھ اگر ٹھیک ہے, چین بھی ہمارے ساتھ ہے, امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہے, تو پھر واٹ از دی ایشو؟ کیوں نہیں ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے روک پا رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے؟ اس کی فواد دو تین وجوہات ہیں جی. ایک تو سب سے بڑا دیکھیں نا, اس پہ جو کائنیٹک اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو سامنے, جیسے چشتی صاحب کہہ رہے ہیں اینیمی ہے, آپ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جن کوائنز میں وہ آپ کو کر رہے ہیں آپ بھی انہی کوائنز میں پے کریں, کہ یو اسٹارٹ آف ود دا سیم تھنگ. جس طریقے سے وہ کلیم کرتے, پروناؤنسلی کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں کریں گے, ڈیپ جائیں گے, سارا کریں گے. پاکستان وہ نہیں کر سکتا اور نہ کر رہا ہے جی, نہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے. آپ کل بچے مار دیں کسی جگہ پہ جا کے, پھر وہی نان اسٹیٹ ایکٹرز, پھر اسی طرف جو پاسٹ میں ہم دیکھتے رہے جس کا پاکستان وکٹم ہوتا رہا ہے. پرابلم سب سے زیادہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے پروٹیکٹیو منوور نہیں لگائی تھی جب ہم انٹرنیشنل اپلیکیشن کر رہے تھے. جب ہم انٹرنیشنل اپلیکیشن کر رہے تھے تو رشیا کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی لوگ ہیں, دنیا جہاں سے ایک کلاؤن اٹھتا ہے آتا ہے, دے میک فن آف پاکستانی اسٹیٹ, یوز کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنی پالیسیز کو کبھی بھی پروٹیکٹیو منور سے میری مراد ہے کہ ہم نے اپنی پہلے پروٹیکشن نہیں لگائی اور ہم نے جنگ لڑنی شروع کر دی. اینی ویز ہو گیا جی, یہ سارا پاس ہو, گزر گیا ٹائم بھی. ابھی دیکھیں آئی تھنک پیپل آر سیریس, لیڈرشپ وہاں پہ گئی ہے. پہلے ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا کہ انسیڈنٹ ہوا اور فوراً کوئی بلوچستان چلا گیا. دیکھیں بلوچستان کی دو تین چیزیں فاض صاحب, لیٹس موو فارورڈ آن دیز تھنگس. دیکھیں سوشل اکنامک ہے, پہلے جو ایکسٹریمزم ہے نا جی, ایکسٹریمزم کے جو ہمارے اپنے اندر عوامل ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے. آپ ایک دو ابھی شاید رند صاحب چلے گئے ہیں, آئی وش کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہتے تھوڑی دیر, تو میں ان کو کہتا کہ آپ ایک آدھ دو ڈسٹرکٹس پکڑے جی, اس میں آپ اکنامک سوشل پولیٹیکل ملٹری پلس سیکورٹی رجیم ایک دم اس سب ڈومین میں جائیں. اس ڈسٹرکٹ کو آپ سیل کریں, اس پہ جائیں اور آپ اس کو ڈیلیور کریں تاکہ ساتھ والے نیبرنگ ڈسٹرکٹس دیکھیں. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی, بیڈ گورننس آف بلوچستان از دی مین ریزن آف دس ٹیررزم. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم ادھر فوکس ہی نہیں ہے. آپ نے 83,000 کے قریب لیویز رکھی ہوئی تھی جن میں سے 60%. لیکن یہ جل صاحب ہم اس کو کیوں نہیں دیکھیں نا, ایشو یہ کہ یہ بات تو آپ کر رہے ہیں, یہ بڑے عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, یعنی کم از کم 20-25 سال سے تو میں بھی سن رہا ہوں یہ بات ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا وہ پھر قصور تو ہمارا ہے نا جل صاحب. اگر یہ لیک آف گورننس ہے, اگر یہ چیز ہو گئی, قصور تو ہمارا ہے نا پھر الٹیمیٹلی سر. کیوں ہم گورننس ٹھیک نہیں کر پا رہے؟ بالکل. میں ابھی بلوچستان میں ود آل مائی ریسپیکٹ, بلوچستان میں جو گورنمنٹ میں آ جاتا ہے, جو اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے, اس کو ساری چیزیں ڈیموکریسی ہر چیز ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے. جو گورنمنٹ سے باہر ہوتا ہے, اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, یا اپوزیشن وہ پھر جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اپنے لوگوں کی اس کو چھوڑ دیتے. وہ کہتا ہے جی ہم تو جب تک اسمبلی میں نہیں ہے ہمیں, اور وہی ڈیپریویشن جو چیزیں ہیں وہ ایشوز ہیں ان کو پھر وہ لینا شروع کر دیتے ہیں جی. تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. فہد ابھی دیکھیں, ابھی ہم بات کرتے ہیں ریڈیکلائزیشن کی, ہم بات کرتے ہیں سبورژن کی جی اسکول یونیورسٹیز میں. میں پچھلے دنوں کسی بڑی رسپانسبل منسٹر سے میری بات ہو رہی تھی بلوچستان کی, میں ویسے ان سے بات کر رہا تھا, تو ویسے پتہ چلا کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. ٹیچرز کو کئی عرصے سے تنخواہ نہیں ملی. اب جو کالج یونیورسٹی میں جو ٹیچرز اگر اس کو سیلری صحیح طریقے سے نہیں ملی ہے تو وہ ان بچوں کو سبورژن سے کیسے سبورٹ مائنڈ روکے گی جی, مجھے بتائیں نا. وہ خود اسٹیٹ کے ساتھ خوش. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ایکسٹریمزم جس طرف پھیل رہا ہے پاکستان کے بلوچستان کے اندر, ان عوامل کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں, اور جو کائنیٹک میں جو بھی سپورٹرز ہیں, ایبیٹرز ہیں, ان کو امیڈیٹلی لافیئر کو امپروو کرنا ہے. وہاں عدالتی نہیں ہے, سزائیں نہیں ہو پاتی, لیکن پھر ہم کہتے ہیں جی ملٹری کورٹ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن چشتی صاحب we have to do this, but یہ تو لانگ ٹرم چیزیں نا, ختم ہو جائے مڈ ٹرم ٹو لانگ ٹرم چیزیں ہیں. لیکن چشتی صاحب ایشو یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے ہم 2 سال 3 سال 4 سال تو ویٹ نہیں کر سکتے. پوائنٹ از کہ گورننس کے ایشو, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, گورننس کے ایشوز ہیں, بڑے سیریس ہیں, لیکن یہ بہت عرصے سے ہیں, 20 25 30 سال
سے ہم یہ معاملات جو ہیں سن رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جس پہ اگر آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا شروع کریں تو پھر تو آپ بہت گہرائی تک چلے جائیں گے. بٹ باٹم لائن از کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو مومنٹم ہے اس کو تو روکنا ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے ایز اے فالو اپ آپ نے وہ تمام تر جو آپ کی سوشو اکنامک ویکنسز ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے. آپ کو یہ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان سے یہ تمام تر ایمنیٹ کر رہی ہے یہ دہشت گردی اور یہ گروپس. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انڈیا کی طرف سے فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے اور بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ہم ہیلپ لیس ہیں؟ کیا ہم نے صرف یہ اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھانی ہیں اور مذمتی بیان دینے ہیں؟ یعنی از دیٹ دی اینڈ آف اٹ؟ اور دیکھیے سب سے پہلے میں خدا نخواستہ ہیپتھائز کر رہا ہوں، امریکہ میں جا کے کسی کو کہیں کہ اگینسٹ دا اسٹیٹ کام کرے، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. ہماری سوسائٹی خاص طور پہ کے پی کے اور پرٹیکولرلی بلوچستان، میری خود کوئٹہ میں 2 دفعہ فائٹر اسکواڈ میں نے وہی کمانڈ کیا اسمگلی کا، وہیں میری پوسٹنگ گئی ہے. آپ اگری کریں گے اور جنرل صاحب بھی اگری کریں گے کہ سب سے زیادہ ہیو اینڈ ہیو ناٹ کی ڈسپیرٹی بلوچستان میں. جنرل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جو پاور میں آ جاتا ہے وہ سب کچھ ہے، جو نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کوئٹہ سے ذرا سا باہر نکل جائیں، آپ جا کے دیکھیں کیا پرولیج ہے، کیا پاورٹی ہے، کیا ہے ایک ہیو ناٹ والی فیلنگ ہے. دیکھیں جتنا آپ کی ہیو ناٹ کی فیلنگ ہوگی، سینس آف ڈیپریویشن ہوگا، سینس آف نان پارٹیسپیشن ہوگا انٹو دا پولیٹیکل افیئرز، انٹو دا گورننس، انٹو دی ایجوکیشن، انٹو دا جوڈیشری، اتنا ہی زیادہ دشمن کے لیے آسان ہوتا ہے ٹو پینیٹریٹ. وہ ٹھیک ہے سر، لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ زیادہ دیتے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے اس کو فکس کرنا؟ گورننس سے شروع ہوگا. ایشو تو یہ ہے نا ایبسولوٹلی رائٹ کہ گورننس کی ہے. آپ اور میں اور جنرل صاحب بیٹھ کے چینل پہ تو نہیں کر سکتے یہ، ہم تو ایک بات کریں گے لیکن somebody who has to take the action. ہمیں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل آپ دیکھ لیں جتنی گورنمنٹ آج تک بلوچستان میں بنی ہے جینوئن ریپرزنٹیشن ہے، جوڑ توڑ کر کے نہیں بنتی. تم اس کو بھی ملا لو اس کو. تو یہ تو پھر ہماری لیڈرشپ کا کلیکٹیو فیلئر ہوا نا سر. میں دیکھیں نا، میں یہی تو میں بات کر رہا ہوں. مجھے جو چیز تھوڑی سی جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ وہی لیڈرشپ ہے جو ہمارے سامنے ہے. انڈیا کے خلاف وہ اتنی افیکٹو ہے، سیم لیڈرشپ، اور دہشت گردوں کے خلاف وہ افیکٹو نہیں ہے. یہ کیا کانٹرڈکشن ہے؟ سیم لیڈرشپ. دیکھیے دنیا میں اسٹیبلٹی سب سے زیادہ اس وقت آتی ہے جب ماسز کو، میجورٹی آف دا پیپل کو سینس آف پارٹیسپیشن یا سینس آف بلونگنگ لگے. میں ایز اے پولیٹیکل ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب سینس آف پارٹیسپیشن یا بلونگنگ لوگوں کا اسٹیک نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جتنی گورننس آئی ہے اتنے عرصے میں، جتنے پچھلے 10 15 20 25 30 سال میں اٹھا کے دیکھ لیں، جوڑ توڑ سے نہیں بنی، سب سے زیادہ بلوچستان بنتی ہے. آپ نے ٹاپرز اٹھائے اور نے کہا 4 تم ادھر سے اکٹھے کرو، 6 ادھر سے اکٹھے کرو. جب یہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ بلوچستان میں عام آدمی کے پاس پشین پہ چلے جائیں، بارڈر کے پاس چلے جائیں، بدال بدیل چلے جائیں اور جا کے پوچھیں کہ آپ کی حکومت ہے، وہ کہے گا ہمیں کیا پتا اس حکومت سے. کون بناتا ہے یہ؟ کون بناتا ہے؟ اسی وجہ سے میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں. سسٹم یہی تو پرابلم ہے سر، یہی تو پرابلم ہے. ہم خود ہی بنا رہے ہیں، یہی سیٹ اپ ہے جو سارا کچھ بنا رہے ہیں. ایبسولوٹلی میں کہہ رہا ہوں ہم بھی بنا رہے ہیں. اور جس دن لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا یہ میری حکومت ہے، یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا ایم ایل اے ایم پی ہے، اتنا ہی دشمن کے لیے پینیٹریٹ کرنا یا ڈیپریویشن. تو بیسکلی اس آرگیومنٹ سے جنرل صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی لو لیول پر ہے، تو جو عام لوگ ہیں وہ زیادہ سسپٹیبل ہیں، ان کی دہشت گردوں کی طرف سمپتیز بڑھ جاتی ہیں اور دہشت گردوں کو اس معاشرے میں سپورٹ زیادہ مل جاتی ہے، اس لیے ہم ان کو ٹیکل نہیں کر پا رہے. از دیٹ دی آرگیومنٹ؟ دیکھیے میں فات یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو کائنیٹکس ہے نا، یا میں سمپل لینگویج میں اگر if you allow me to use this word، کہ آپ کو اپنی بدماشی تھوڑی سی اوپر کرنی پڑے گی، آپ کو ٹف ہونا پڑے گا. جو وہاں کے ریجن کے لوگ بھی جو ہے نا، جو ٹف ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ اسی میں فیتھ رکھیں گے، جن کو ان کو پتا ہوگا کہ جی یہ ٹف آدمی ہے، یہ مارے گا، یہ مجھے پروٹیکٹ بھی کر لے گا. آپ جب ٹف نہیں ہوں گے تو آپ پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. دیٹس وائی میں پہلے بھی آرگومنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کو بڑھاتا ہوں آگے، کہ جتنے بھی سپورٹرز ہیں، ابیٹرز ہیں، all those who are connected، جن کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اس کو امیڈیٹلی لیگل فریم، ورنہ وہی پھر شروع ہو جائے گا جی ذرا آپ انویسٹیگیشن کریں گے، انکوائریز کریں گے، پھر مسنگ پرسنز کی چیزیں شروع ہو جائیں گی، پھر اس گاپ میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کو ایشو اٹھا لیتے ہیں. سوشل موومنٹ شروع ہوتی ہے، مے بی جینوئن کاز پہ شروع ہوتی ہوں، تھوڑی دیر بعد ہائی جیک ہو جاتی ہے، وہ سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں، ان کے تانے بانے بھی وہیں پہ جا ملتے ہیں، فوراً ہائی جیک ہو جاتے ہیں کیونکہ پیسہ اتنا زیادہ انوالو ہے. تو آپ ایک اسٹرانگ لیگل سسٹم ادھر ہی رکھے.
ان کو لیگلی لوگوں کو جن کو پکڑنا ہے جن کو سزائیں دینی ہے امیڈیٹ, جب تک آپ یہ پنشمنٹ یہ فیئر نہیں انسٹل کریں گے لوگوں کے اندر, یہاں سے ایکسٹریمزم پھیلتا رہے گا جی, یہاں سے لوگ ان کو ملتے رہیں گے, لوکل مارکیٹ سے ہی ان کو لوگ مل جائیں گے. سیکنڈلی ڈپلومیٹیکلی آج فرض کریں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جو بھی انفارمیشن انیشل آئی ہے وہ جب کنفرم ہو جاتی ہے تو پلیز شو اٹ ٹو دا پیپل اینڈ ٹو دا ورلڈ, اور اپنے بھی جو لوگ انوالو ہیں, جو باہر کے لوگ انوالو ہیں, بائی نیم کہاں سے شروع ہوا, کس نے اس کو اپریٹ کیا, سپورٹ کیا. لیکن اگر ہم نے جل صاحب یہ سب کچھ ہم نے اگر ابھی کرنا ہے اور ابھی تک ہم یہ نہیں کرتے آئے جو آپ بات کر رہے ہیں, چاہے میں ابھی ایکچولی وہ اس کا جو ڈپلومیٹک اینگل میں اس پہ ابھی آنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ابھی تک جو ہے وہ پروف اسٹیبلش نہیں کر پا رہے, لوگوں سے شیئر نہیں کر پا رہے, اگر ہم سوشو اکنامک گورننس جو ہے اس کو بہتر نہیں کر پا رہے, اگر ہماری جو سزا اور جزا کا جو معاملہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر وہ تو افیکٹولی نہیں کر پا رہے, اگر ہم بارڈرز کے ذریعے جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو نہیں روک پا رہے, اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر تو یہ ہمارا, ہم خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیلئر ہے اور ریپیٹڈ فیلئر ہے not over years, over decades. That's why we are talking کہ پاکستان کو اب ایک ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے. یہ کنفیشن کے بعد ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے جی اس کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے, اس کو رول ریگولیشن لا فیئر کے نیچے رن کرنا ہے. ہم نے کائنیٹکس جنہوں نے جو ہمارے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کو مارنا ہے ابھی, چاہے ود ان ہے چاہے ود آؤٹ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی آپ ان کو جیلوں میں رکھیں. یہ احسان اللہ احسان وغیرہ یہ دیکھیں نا آج ادھر جا کے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اور ہم اموشنل بہت ہو جاتا ہے جی بردر. ٹھیک ہے, افغانستان کی عوام سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, افغانستان کی عوام تو بیچارے خود وکٹم ہیں جی, ہم سے زیادہ وکٹم ہے اپنی رجیم کے. لیکن جو لوگ ہیں ہمیں ایک ڈپلومیٹکلی ان لوگوں کو ابھی آپ کو نا سٹیکس ہائی کرنی ہوں گی جی ڈپلومیٹک پولیٹیکل ویز کے بیچ میں بھی. تو یہ کنفیشن کے بعد ہی تو فہد ہم ہارڈ سٹیٹ کی بات پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. دیکھیں آپ نے ہارڈ سٹیٹ کا ذکر کیا, میں ذرا اس پہ تھوڑا سا مزید بات کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ہارڈ سٹیٹ بننا ہے, ہم کہہ چکے ہیں آفیشلی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے, what does it mean؟ یعنی اب اگر ہمارے بچوں کو اس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے تو یعنی اس سے زیادہ, اس سے آگے تو اور کچھ رہ نہیں گیا. تو اگر ابھی تک بھی ہم ہارڈ سٹیٹ نہیں بنے تو کب بنیں گے, اور اگر بننا بھی ہے تو وہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا کرنا ہوگا کہ ہم ہارڈ سٹیٹ بنیں گے؟ لیٹس ٹیک اے بریک, واپس آتے ہیں اسی پہ ذرا اور بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ہارڈ سٹیٹ کی, اور بریک سے پہلے جنرل زاہد یہ آرگومنٹ پیش کر رہے تھے کہ اب ہمیں اگر ایفیکٹولی دہشت گردی اور دہشت گردوں سے نمٹنا ہے تو ہمیں ہارڈ سٹیٹ بننا ہوگا. کوموڈور چشتی صاحب, ہارڈ سٹیٹ کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ دیٹ؟ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ابھی کہ ہم ہارڈ سٹیٹ اپنے آپ کو کہہ سکیں؟ دیکھیے میں تھوڑا سا ود ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری یا ایڈ کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب نے کہا دیکھیے اسٹیٹ ہارڈ اسٹیٹ بننا جو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے, وہ یہ ہے فل مائٹ کے ساتھ آپ امپاور کریں اپنی آرگنائزیشنز کو, سیکورٹی فورسز کو, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو جوڈیشری سسٹم بھی بیک چاہیے جو جلدی فیصلے کرے, ٹائم پہ پنشمنٹ کرے. ہارڈ اسٹیٹ ڈز ناٹ مین یو ٹیک آن ود ویپنز اینڈ اریسٹ کر لیں, جیل میں ڈال دیں, بٹ پھر ایگزامپلری پنشمنٹ ہوتی نظر آنی چاہیے. دیٹس ون. لیکن جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا جس سے میں تھوڑا سا عملی ڈس ایگری کرنا چاہوں گا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ وہ انڈر پریویلیج ایریا ہے, وہاں لوگ جلدی کیپٹلائز ہو جاتے ہیں, ایک سینس آف ڈیپریویشن یا نان پارٹیسپیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے. ہمیں وہ جو جنرل صاحب نے شروع میں کہا تھا, الاؤڈ دی آئیڈیا کہ آپ ایگزامپلری ڈسٹرکٹ یا گورنرز, کوئی لا اینڈ آرڈر, کوئی اسکولنگ, کوئی ایسا ایگزامپل کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ یہ دیکھیں اف یو لیو ان پیس the state will support. اگر ہم یہ اسٹینڈ لون کریں گے, میرا نہیں خیال اتنا افیکٹو ہوگا, بیکاز ایک تو جوڈیشری بیک نہیں کرتی ہماری ہارڈ اسٹیٹ ہو بھی جائے, یہاں پہ پاور کر بھی دیں, جب تک جوڈیشری امپاورڈ نہ ہو یا فیصلے پرومپٹلی نہ کرے. obviously I'm not saying hurriedly کرے, لیکن obviously ٹائملی فیصلے ہونے چاہیے. unlimited 10 سال آپ ایک ٹیررسٹ کو پکڑتے ہیں, وہ دونوں طرف فرسٹریشن ہوتی ہے, obviously اس کو بھی سمجھ آتی ہے, اور آپ کو جو ایجنسیز ہوتی ہیں پکڑنے والی, اس کو پتا ہوتا ہے کہ پکڑنا کیا ہے یار اس کو, یہ تو 5-10 سال تک یہ بہرے گا, 2 مہینے بعد یہ ضمانت پہ باہر آ جائے گا, پھر ہم مقدمے بھگتے رہیں گے. تو سسٹم ہے, سسٹم پہ ٹرسٹ ہے ہمارا, جو لا اینڈ آرڈر کوئی بھی ہے, چاہے ایل اے وی ہے, فرنٹیئر فورس ہے, فورسز ہیں, ان کو ہے ٹرسٹ کہ ہم پکڑ کے دیتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر جسٹس ہو جاتا ہے. I'm sure نہیں ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی ہارڈ اسٹیٹ کر لیں یا جو مرضی کر لیں, جب تک اس کو پنشمنٹ ایکچولی پہنچتی ہے. You see, I was reading جب یہ سوئسائڈ بامبر ہو رہے تھے بہت زیادہ دنیا میں, امریکن نے جتنے سوئسائڈ بامبر اس وقت پکڑے تھے,
50% of the school were the school dropouts. अब क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है कि इतनी नॉन इफेक्टिव एजुकेशन होती होगी उन जगहों पे, ये मैं केरल की हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जी, लेकिन उसमें देखें जिस साहब, ये अगेन आई एग्री विथ यू कि ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इनको काइनेटिक्स के साथ जो है वो कंबाइन करने की ज़रूरत है। और मैं बार बार जो ये एक सवाल आप दोनों के सामने रख रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं, वाइल नॉट डिसएग्रीइंग विथ यू एट ऑल, तो फैक्ट इज़ कि अगर आपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है, आपने सेहत के निज़ाम को बेहतर करना है, आपने गवर्नेंस के दीगर मामलात को बेहतर करना है, तो उसमें वक्त लगता है। ये आज से अगर हम 10, 15, 20 साल पहले शुरू करते तो आज हालात बेहतर होते। हम आज हम तैयार भी कर लें कि हमने करना है तो अगले 5-10 साल लगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान में इनको बेसिस मिल रहे हैं दहशत गर्दों को, उनका तो गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मिल रहे हैं वहाँ पे, या इंडिया से जो इनको फाइनेंसिंग मिल रही है या जो भी ट्रेनिंग मिल रही है वो तो उनको मिल रही है। सो हमें पहले जो बिल्कुल एलिफेंट इन द रूम है जनरल साहब, उसको हमें एड्रेस करना है कि व्हाट डू वी डू अबाउट अफगानिस्तान। अभी चीन में वो उनके वजीर खारजा जो है वो हमारे वजीर खारजा के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये पहला ये मीटिंग इस तरह की ना ही आखिरी है, और उससे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। सो नाउ इट इज समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट कि हमने कब तक जो है उधर से दहशतगर्दी को अलाउ करना है। इसमें यह भी ऐड कीजिए कि थोड़ा सा जनरल साहब एक ट्रिकी मामला भी हो जाता है कि अगर आप किसी और मुल्क में जाके कुछ टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपके जो ईस्टर्न साइड से जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, फिर ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो जाता है ना। मैं तो इसको भी जरा काइंडली फैक्टर इन करें, ये जो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान का। कि देखिए फहद, 2-3 बातें हुई हैं, मोर और लेस हम सारे एक ही उसके बड़े नजदीक हैं। चिश्ती साहब भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए हार्ड स्टेट डजंट मीन कि सिर्फ काइनेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। काइनेटिक इज अ मेजर पार्ट अनफॉर्चुनेट इसके बीच में। इसमें लीगल है जी, इसमें बहुत सारी अभी गवर्नेंस में ऑलरेडी आपके सामने कर चुका हूँ। ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भी इसी में प्रॉपर किस्म की है कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लाना बहुत जरूरी है, उनको आगे होना, क्योंकि ओनर्स नहीं आ रही ना, पॉलिटिकल ओनर्स नहीं आ रही इस वॉर की बलूचिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। गवर्नेंस के मसाइल है, लॉ फेयर है, लीगल अभी देख रहे हैं, लीगल सिस्टम स्ट्रांग हो तो पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के कोई केस ही ना हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक है हमारे सब अच्छा है, 99% वैसे तो ये झूठ है काइनेटिक्स ठीक है हमारे, बट फिर भी इंसिडेंट है, होते हैं जी, मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, चीजें हो जाती है। और ये दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होता है। अब श्रीलंका तो है नहीं कि हम टामिल्स को उठाएं और पीछे समुंदर है और वो एक तरफ से आप शुरू हो जाए और आप फेंक दो उसको। हमने यहाँ पे देखे लीगल चीजें करनी है, लीगल फ्रेमवर्क लगाना है, हमने गवर्नेंस बेहतर करनी है, हमने अपना पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर कर रहा है, हमने इलीगल स्पेक्ट्रम को रोकना है। क्या हमें जनरल साहब, क्या हमें काइनेटिक्स भी बेहतर करनी है? क्या हमें काइनेटिक्स भी बेहतर करनी है? काइनेटिक्स तो मैं कहता हूँ जी इसको अभी एंटी हाई करना पड़ेगा, स्पेशली जो अबेटर्स सपोर्टर्स हैं। अब बहुत हो गया ना, अब बहुत हो गया। जहां पे आपको ये रवाज है इन इलाकों के, इधर का कोई कल्चर भी है, बैलेंस ऑफ टेरर नहीं होगा तो हार्ड मैन के बगैर जो ना एवरीबॉडी लुक्स टुवर्ड द हार्ड मैन। फाद साहब इस तरह तो इट्स नॉट इजी। आप जब तक अवाम के ज़हन में ये जाएगा ही नहीं कि मेरी स्टेट, मेरी एजेंसीज, मेरी फोर्सेस मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती, तो वो क्यों आपके साथ खड़ा होगा? लेकिन उससे भी पहले यू हैव टू रेज द एंटी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके साथ क्यों खड़ा होगा? लेकिन चिश्ती साहब सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कमोडोर खालिद चिश्ती। उससे पहले हमने ये भी तो फैसला करना है कि आपने टीटीपी का क्या करना है या बीएलए का क्या करना है। यानी पहले तो जो सेंट्रल एलिमेंट है पहले उसको तो पकड़े ना, बाकी चीजें तो बाद में है। देखिए टीटीपी या बीएलए या जो भी हो, आर दे टेकन एज सीरियस थ्रेट्स एज इंडिया जो अभी हुआ है? अब क्यों सारे मुल्क यूनाइट हुआ था? इसलिए कि हमारा स्टेक एक जैसा था, हमारी सर्वाइवल एक जैसी थी, हमारी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एक जैसी थी, हमारी थ्रेट एक जैसी थी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल एक जैसा खराब हो रहा था। सारा मुल्क इकट्ठा हो गया इंडिया के खिलाफ। वहां क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये है कि या तो स्टेक नहीं है, जो आप जनरल साहब भी कह रहे हैं, मैं भी आप भी कह रहा हूं, अभी वही कह रहे हैं कि या तो स्टेक नहीं है मेरा उस तरह, या मुझे पता है कि ये इनकी कैपेसिटी नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने की, या ये पता है कि यार उनसे दोस्ती ज्यादा बेहतर है इनसे दोस्ती करने की। तो मैं वही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब इंडिया के खिलाफ कैसे मुल्क यूनाइट हुआ, कितनी हमारे अंदर क्रैक्स थे, कितना वैक्यूम था। The nation got together because we knew कि threat भी very serious है, स्टेक भी सबके कॉमन है और रिजॉल्व भी दिखाया। ये रिजॉल्व तभी आ सकता है जब स्टेक एक जैसे हो।
جب بلوچستان کے عام بچے کو پتا ہے کہ میرے بچے نے تو اسکول ارسپیکٹو نہیں جانا، چاہے خدا نہ خواستہ طالبان اس علاقے کا ٹیک اوور کر لیں یا اب پاکستان کی آرمی ٹیک اوور کر لیں، میرے بچے کا تو فیوچر اسی طرح ہے. جاب مجھے یہاں نہیں مل رہی، گورننس میں میری سے کوئی نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی یا دوسرے کو میری کوئی سنتی کوئی نہیں ہے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کازز تو سب ڈسکس کر رہے ہیں. جو فریگمنٹیشن اتنی زیادہ ہے، موسٹ ڈس انٹیگریٹڈ اگر ہماری سوسائٹی کوئی ہے، ڈس انٹیگریٹڈ کمیونٹیز کوئی ہے، وہ بلوچستان کے بھی میں انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں. ڈس انٹیگریشن کیوں ہے؟ جتنا ڈس انٹیگریشن میں یہی کہہ رہا ہوں، ہیو اینڈ ہیو ناٹ سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جتنی ڈیپرائیوڈ رکھیں گے اتنی ڈس انٹیگریٹڈ سوسائٹی ہوگی، اتنی آپ کے کاز کے ساتھ لوئلٹی کم ہوگی. ٹھیک ہو لوگوں کی، کامن مین کی. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہے. میرے پاس جان صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا. لاسٹ ایک سینٹنس لاسٹ ایک سینٹنس دیکھیں، لیٹ می شیئر دس انفارمیشن کہہ لیں یا ایک بات کہہ لیں کہ پلیز ریفر ٹو دی چیف آف آرمی اسٹاف نے جو اسپیچ کی تھی اوورسیز پاکستانیوں سے جب بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے دہشت گردوں کو ایک بڑا سخت پیغام بھیجا تھا جی، this is going to happen with them whatever was that message. یہ یاد رکھیں. بہت شکریہ. ہم بھی یہی امید کرتے ہیں جو ابھی جنرل زاہد نے کہا کہ انف از انف. اب جس ریزالو سے جو ہے ہم نے بھارت کے خلاف جنگ لڑی اور جیتی، اسی طریقے سے اسی ریزالو سے اب ہم نے دہشت گردوں کے خلاف بھی جنگ جیتنی ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.